جی، آج کا سب سے پہلا ہمارا کویشچن ہے کہ میجسٹریٹ پولیس آفیسر کیا اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے حوالے سے۔ ابھی تک آپ نے پاکستان پینل کوڈ میں یہ پڑھا تھا کہ ان لافل اسمبلی کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کیا کامن آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اب آپ یہ پروسیجر لا اس میں پڑھیں گے جو کہ سیکشن 127 سے 132 آف CRPC میں گیون ہے، ٹھیک ہے۔ کراس ریفرنس میں آپ بے شک PPC کا حوالہ دے دیجیے گا۔ اچھا، PPC کے تحت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کی اسمبلیج ہوتی ہے ان کامن آبجیکٹیوز کے لیے، کیا کامن آبجیکٹیوز ہیں کہ انہوں نے ایک تو فیئر کریٹ کر کے ایگزیکٹو اتھارٹیز کو ان کی پاور ایکسرسائز کرنے سے روکنا ہے، یا پھر وہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں کہ لا کی ایگزیکیوشن نہ ہو سکے، یا مسچیف کرمنل ٹریسپاس کمٹ کرنا ہے، یا کسی کو کسی کے رائٹ سے ڈپرائیو کرنا ہے، یا آپ اس کو کمپیل کر رہے ہو ایسا کام کرنے سے جو کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پرفارم کریں، یا omit کر دے کسی کام کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ سیکشن 127 میں یہ بتایا گیا ہے کہ آفیسر انچارج اور پولیس اسٹیشن کے پاس یہ آتھرائزیشن ہے کہ وہ کمانڈ کر سکتا ہے ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں مینڈیٹری ہے ممبرس کے لیے کہ وہ ڈسپرس ہو جائیں جب انہیں ڈائریکشن ایشو کی جائیں گی، لیکن اگر ڈسپرسل آرڈر پاس ہونے کے باوجود وہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو سول فورس بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سول فورس مینس کہ پبلک میں سے کسی کو مطلب کہ ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ وہ اسسٹ کرے آفیسر کو تاکہ ان کو ڈسپرس کیا جا سکے اور تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے اور قانون کے مطابق پنش کیا جائے۔ یہ سیکشن 128 میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 128 میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر اسمبلی پہ فائرنگ کرنا چاہتے ہیں اس وقت تک نہیں آپ کر سکتے جب تک کہ آپ اسپیسیفک ڈائریکشنز نہ لے لیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے یہ ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی اسپیشل ڈائریکشن لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی ڈسپرسل نہیں ہو سکا اور پبلک سیکیورٹی کے لیے ضروری ہو گیا کہ ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کر دیا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈسپرسل کے لیے ملٹری فورس بھی استعمال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری ٹروپس کو بھی بلوایا جا سکتا ہے میجسٹریٹ کی طرف سے ڈائریکشن ایشو کر کے تاکہ ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کیا جا سکے، ان ممبرس کو کنفائن کیا جا سکے اور قانون کے مطابق انہیں پنش کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس ایشو ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ریفرنس کی پھر کمپلائنس کرنی ہے تاکہ ان کو ڈسپرس اور اریسٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کمیشن ملٹری آفیسر خود بھی ڈائریکشن پاس کر سکتا ہے کہ جب پبلک سیکیورٹی خطرے میں ہوتی ہے تو پھر کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے ملٹری فورس کو کہ ان کی امداد کی ضرورت ہے اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے حوالے سے، اور تمام جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ ہاں جی، کویشچن کلیئر ہے سب کو؟ کوئی کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ آگے چلوں میں؟ اچھا، کون سا کوشچن تھا میم، تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ ہم کویشچن یہ پڑھ رہے تھے کہ ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے لیے کون کون اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ میجسٹریٹ بھی کر سکتا ہے، پولیس آفیسر بھی کر سکتا ہے، اگر پھر بھی وہ ڈسپرسل نہیں کرتے تو سول فورس بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری ٹروپس کو بھی بلوایا جا سکتا ہے یا ملٹری فورس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان ممبرس کو گرفتار کرنے کے لیے، کنفائن کرنے کے لیے، قانون کے مطابق پنش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس میں بتائی سیکشن 128 سے 127 سے لے کے 132 تک کی پروویژنز ہیں۔ ہاں جی، آپ کر لیں گے حسنین؟ آپ ریکارڈنگ سے آپ اس کو پھر دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، فردر کویشچن جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر لوکیلٹی میں، ایک لوکل ایریا میں انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے کہ ایک ایسا ڈسپیوٹ ارائز ہوا ہے جس سے خدشہ ہے کہ امن کی وائلیشن ہوگی، تو اس سلسلے میں جو جورسڈکشن ہے نا، ایکسکلوسیو جورسڈکشن، وہ میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کی ہے۔ تو جب انفارمیشن وصول ہوگی یا پولیس رپورٹ ہے یا کوئی انفارمیشن ہے کہ ڈسپیوٹ کی وجہ سے بریچ آف پیس کا خدشہ ہے اس کے کنسرنڈ ایریا سے، تو پھر یہ ہوگا کہ مطمئن ہو کر ریٹن آرڈر ایشو کیے جائیں گے، پارٹیز کو بلوایا جائے گا کہ وہ ریٹن رپلائز سبمٹ کریں، ان پرسن میں یا پلیڈر کی صورت میں پیش ہوں، اور اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ پریزنٹ کریں جس کے ذریعے وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ ایکچوئل پوزیشن کس کی ہے ڈسپیوٹیبل پراپرٹی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کیا ہوگا، سمنس جاری کیے جائیں گے جو طریقہ کار CRPC میں پرسکرائبڈ ہے، اور جہاں پر ڈسپیوٹ ہے وہاں کے کانسپیکوس پارٹ پہ بھی کاپی چسپاں کی جائے گی۔ اب پوزیشن کے حوالے سے انکوائری کنڈکٹ کی جائے گی کہ یہ کس کی پوزیشن ہے، اس حوالے سے پارٹیز کو سنا جا سکتا ہے، فردر ایویڈنس آبٹین کی جا سکتی ہیں، اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون پوزیشن میں تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی پارٹی میجسٹریٹ کو آ کے مطمئن کر دیتی کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے
تو پھر آرڈرس کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، ادروائز فائنلٹی رہے گی۔ اگر پروسیڈنگز کے دوران کسی پارٹی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے لیگل ریپرزنٹیٹیو کو ایز اے پارٹیز ٹو دا پروسیڈنگ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی وٹنس کو سمن کرنا ہے کہ اس نے کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرنا ہے، اس حوالے سے بھی اس کو بلوایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پراپرٹی جب تک کہ پارٹیز کے رائٹس ڈٹرمن نہیں ہو جاتے، جہاں پر میجسٹریٹ مطمئن نہیں ہے کہ کس کی پوزیشن ہے، تو جب تک کمپیٹنٹ کورٹ ان کے رائٹس کو ڈکلیئر نہ کر دے تو اس پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا حکم دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے سب کو کوشچن؟ آگے چلوں میں۔ اگلا کوشچن آتا ہے کہ کون کون سے موڈز کو اپنایا جا سکتا ہے ملزم کو بلانے کے لیے۔ دیکھیں اس طرح کے دو موڈز ہیں، ایک تو جس میں نان کورسو میتھڈ آ جاتا ہے، جس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، جو کہ ہم سمنس کہیں گے۔ کورسو میتھڈس کے اگر سمنس پہ نہیں آتا تو زور زبردستی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے جائیں گے، اس کو اعلان کروایا جائے گا کہ یہ بھاگ گیا، مفرور ہو گیا، ابسکانڈر ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اس کی پراپرٹی کو اٹیچ اور سیل کرنے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ سمنس کسی کو نوٹیفائی کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے خلاف کیا ایلیگیشنز آئی ہیں، اور وہ آ کے اس کو اطلاع دی جائے گی، وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈیفینڈ کیا کرے گا۔ اس حوالے سے اپیرنس کے لیے ڈفرینٹ موڈس اپنائے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ علیحدہ سے کویشچن اینول میں پروکلیمیشن آف ایبسکانڈر اٹیچمنٹ پہ علیحدہ سے آ گیا تھا، تو میں نے آگے فردر اس کی زیادہ ڈیٹیلز لکھ دی ہیں، تو یہ پورشن بھی آپ نے ذرا اچھے سے کرنا ہے۔ اچھا سمنس کیا ہوتا ہے؟ ایک عدالتی بلاوا ہوتا ہے جس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے سرٹن جج کے سامنے یا آفیسر آف دا کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس میں یہ ریکوائرڈ ہے کہ اٹینڈنس دینی ہے یا ایویڈنس آپ نے ریکارڈ کروانی ہے یا ڈاکیومنٹس کی پروڈکشن دینی ہے۔ سیکشن 68 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سمنس کا فارمیٹ کیسا ہوگا۔ ایک تو عدالت اس کو ایشو کرے گی، ریٹن فارم میں ہوگا، ڈپلیکیٹ میں ہوگا، اوریجنل جو ہوتے ہیں نا سمنس وہ جوڈیشل فائل میں لگتے ہیں، ساتھ سگنیچر ہوں گے جج کے، اور ساتھ اس پہ مہر لگا دی جائے گی پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سمنس کو سرو کون کرے گا؟ عموماً پولیس آفیسر کرتے ہیں یا آفیسر آف دی کورٹ کرتے ہیں، یہ کسی بھی اگر پبلک سرونٹ کو ڈائریکشن ایشو کی گئی ہے۔ اب کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سمنز ایشو کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں تک ممکن ہو پرسنلی سرو کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو انہیں ڈپلیکیٹس پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کی بیک سائڈ پہ وہ اس کی انڈورسمنٹ دے دیتے ہیں کہ ریسیو ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا میل ممبر ہے، ایڈلٹ میل ممبر ہے، اس کو سرونگ کروائی جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی پاسبل نہیں ہے تو کاپی چسپاں کر دی جاتی ہے جہاں پر وہ ریزائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 71 میں پرووائڈیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ دی لوکل لمٹس آف دی کورٹ آپ نے سمنس بھیجنے ہیں تو وہاں کا میجسٹریٹ کو آپ اس کی ڈپلیکیٹ بھجوائیں گے، وہ اپنے علاقے میں پھر اس کی سرونگ کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سمن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ سیکشن تھے 68 سے لے کے 73 تک۔ 72 میں نے اس میں سے نکال دیے، جو ان نیسیسری ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اریسٹ ود وارنٹ، دیکھیں اگر سمنس ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے پھر اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ وارنٹس ایشو کیے جائیں گے تاکہ اس کو اریسٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے وارنٹ کا جو فارمیٹ ہے ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، سفیشینٹلی آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس کو ایشو کیے جا رہے ہیں یا کس کے خلاف ایشو کیے جا رہے ہیں، offense کی اسپیسیفیکیشن ہوگی، کس جرم کے تحت اس کو گرفتار کرنا ہے، سگنیچر ہوں گے، سیل ہوں گے، جس کو آتھرائز کیا جا رہا ہے نا اس کے حوالے سے، اور ساتھ یہ کہ جج کون سا ہے اس کے حوالے سے ڈیزگنیشن، اور اس کا نام بھی ہوگا کہ جس کو آتھرائزیشن دی جا رہی ہے اس کا بھی اندراج ہوگا اس میں۔ اچھا جب وارنٹ ایشو کیے جاتے ہیں اس میں بعض اوقات جج یہ بھی ڈسکریشن استعمال کرتا ہے کہ سیکشن 76 کے تحت یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی دینے کو تیار ہو جاتا ہے نا، ضمانت دینے کو، تو اس کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ وہ سیکیورٹی لے کے عدالت میں سبمٹ کی جائے۔ تو اس میں کرائٹیریا بتایا گیا کہ جب وارنٹ ایشو کیے جائیں گے اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کتنی سفیشینٹ شیورٹی ریکوائرڈ ہے، کتنی اماؤنٹ کی ریکوائرڈ ہے، کس ٹائم پہ اس بندے نے پریزنٹ ہونا ہے۔ اب آگے سوال یہ آتا ہے کہ وارنٹ کون سرو کرے گا؟ پولیس آفیسر کرے گا، یا اگر پولیس آفیسر اویلیبل نہیں ہے تو کسی سے بھی اس کی سرونگ، اس کی ایگزیکیوشن کروائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ گرفتار کر کے وداؤٹ ڈیلے اس اریسٹڈ پرسن کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 81 تک، یہ 75 سے لے کے 81 تک وارنٹ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ پروویژنس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو علیحدہ سے کویشچن آ جاتے ہیں کہ پروکلمیشن اینڈ اٹیچمنٹ کا کیا طریقہ کار بتایا گیا، اس کے حوالے سے سیکشن 87
N88 प्रोविज़न है। सबसे पहले ये है कि एविडेंस लेने के बाद अगर अदालत मुत्तफ़िक हो जाती है कि जिसके ख़िलाफ़ वारंट इशू हुआ है वो भाग गया है, ये कभी वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो फिर रिटर्न ऐलान किया जाता है कि टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है जो कि अमूमन 30 दिन का है कि अदालत के सामने पेश हो जाए। और उसके साथ ये पब्लिकेशन का तरीका बताया गया कि किस तरह से पब्लिकेशन होगी। कॉन्स्पिक्वस प्लेस जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर पढ़ के सुनाया जाएगा पब्लिकली, और उसके घर के बाहर उसकी कॉपी चस्पा कर दी जाएगी, और कोर्ट हाउस के भी कॉन्स्पिक्वस पार्ट पे इसकी कॉपी अटैच कर दी जाएगी, जो कि इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि प्रोक्लेमेशन के हवाले से जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दी गई हैं। ठीक है, ये तरीका था प्रोक्लेमेशन के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं कि 88 में ये बताया गया कि जब प्रोक्लेमेशन का हुक्म दिया जाएगा ना, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी हुक्म दिया जा सकता है। तो उसकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, उसके हवाले से अटैचमेंट का हुक्म दिया जा सकता है। विद इन डिस्ट्रिक्ट भी अटैचमेंट हो सकती है और आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन भी अटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दे दी गई कि अगर डेट है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनको इन तरीक़ों से अटैच किया जा सकता है, कब्ज़े में लिया जा सकता है, या तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर रिटर्न में ऑथराइजेशन दी जा सकती हैं कि इसको गिरफ़्तार कह रही कि इसको ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं की जाएगी, ना ही इसके बिहाफ पे किसी को की जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेइंग प्रॉपर्टी है, मालिया वसूल किया जाता है उसके हवाले से, तो DOR के तहत DOR के ज़रिए उसकी अटैचमेंट की जाएगी। अब कैसे मोड्स अडॉप्ट किए जाएंगे, पोजेशन ले ली जाएगी या रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, और रिटर्न में ऑर्डर इशू किया जाएगा कि जो भी रेंट और प्रॉफिट्स हैं वो इस बंदे को या इसके बिहाफ पे किसी को डिलीवर नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई लाइफ स्टॉक मतलब कि फार्मिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी है या पैरिशेबल नेचर की, अदालत को अगर ये लगता है कि इसको सेल कर देना चाहिए तो उसको सेल करके जो भी प्रोसीड्स हैं जैसे अदालत कहेगी उसके मुताबिक उसको यूटिलाइज़ किए जाएंगे। प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के हवाले से रिसीवर को भी अपॉइंट किया जाएगा, और रिसीवर की वही ड्यूटीज़ हैं जो CPC में प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्लेम है या कोई ऑब्जेक्शन है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के हवाले से, तो 6 माह के अंदर वो आगे आप अपना क्लेम या ऑब्जेक्शन सबमिट करें। ठीक है, फिर अदालत उसको एग्जामिन करके फिर ये डिसाइड करेगी कि इसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है। अगर क्लेम ऑब्जेक्शन करते हुए आपकी जैसे कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको आगे परसू करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आपका क्लेम डिसमिस हो जाता है तो 1 साल का अरसा है आपके पास कि आप सिविल दावा भी दायर कर सकते हैं। DOR ओनली एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के मैटर के तहत हो सकता है। जी जी बिल्कुल, वो लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड ही बात की जा रही है। ठीक है, अगर आपका क्लेम डिसमिस हो जाता है तो 1 साल का दुरानी है कि सिविल दावा आप दायर कर दें। अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पेश हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं आते जैसे कि तो फिर क्या होगा कि 6 माह के अरसे के बाद अदालत के हुक्म के मुताबिक वो प्रॉपर्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मलकियत होगी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? आगे चलूँ मैं फिर पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से? जी आगे चलूँ? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जैसे कि न्यूज़न से ये क्लियर हो रहा है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है। पब्लिक की बात की है तो पब्लिक एट लार्ज के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है कि जब कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि ये बंदा इन्वॉल्व है जिसकी वजह से पब्लिक एट लार्ज को ख़दशा है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसकी प्रॉपर्टी को ख़तरा है, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा। पहले तो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि ये काम छोड़े और अदालत के सामने पेश हो। तो अगर एविडेंस या पुलिस रिपोर्ट लेने के बाद अदालत अगर इस नतीजे पे पहुंचती है मैजिस्ट्रेट कि ये इलीगली कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, जिसमें कोई रास्ता भी हो सकता है, रिवर चैनल भी हो सकता है, ये इस तरह का काम वो काम कर रहा है जिसकी जो कि इंजूरियस है हेल्थ को पब्लिक एट लार्ज की, या बिल्डिंग की ऐसे कंस्ट्रक्शन हुई है कि आग लगने का खदशा है, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से इस कंडीशन में है कि उसे गिरने का भी ख़तरा है और इससे किसी बंदे को नुकसान भी हो सकता है, या जहाँ पर बाड़ लगाने की ज़रूरत है जिससे पब्लिक को ख़तरा है,
یا پھر کوئی خطرناک جانور ہے اس کو ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہے، قید کرنے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کنڈیشنل آرڈر پاس کر سکتا ہے پبلک نیوزنس کو ریسٹرین کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میجسٹریٹ یہ جو ڈائریکشن پاس کرے گا اسے کسی بھی سول کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ڈائریکشن ایشو کرنی ہے تو اس حوالے سے سروس دی جائے گی، مطلب کہ سمنز بھیجے جائیں گے، اس کو اطلاع دی جائے گی، اور اگر آرڈر سرو نہیں کیے جا سکتے تو اعلان کیا جائے گا، جو کہ طریقہ کار پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے پرسکرائب ہے، کہ جس کا مقصد ہے کہ آپ نے انفارمیشن اس بندے کو کمیونیکیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بندہ پیش ہو جائے گا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ کمپلائنس کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ ساتھ وجہ بیان کرے، اور اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے بہاف پہ وہ جوری بھی کلیم کر سکتا ہے جو اس کے فیور میں بولیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی مطلب کہ وہ ایگزامن کریں گے میٹر کو کہ یہ بندہ واقعی میں یہ جو گلٹی ہے کہ نہیں گلٹی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یہ اسپیسیفیکیشن دی جائے گی کہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم آپ نے یہ ایکٹ پرفارم کرنا ہے، اور پیرنٹس دے کے آپ نے شو کاز وجہ بیان کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ آپ جوری کو بھی اپوائنٹ کریں گے جو ریزنیبل ٹائم پرسکرائب ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر پروسیجر بتایا گیا کہ اگر شو کاز کے لیے وہ اپیئر ہو جاتا ہے تو اگر عدالت پھر بھی فردر یہ سمجھتی ہے، اگر عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ریزنیبل پراپر آرڈر پاس نہیں ہوا تو فردر پروسیڈنگس رک جائیں گی، لیکن اگر عدالت کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ڈیسیجن ٹھیک ہوا ہے تو پھر اس کا آرڈر فائنل رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج ہے کہ جہاں پر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جوری نامینیٹ کرنی ہے، اپوائنٹ کرنی ہے، تو آڈ نمبرز میں کی جائے گی، اور جو تعداد ہے 5 سے کم نہ ہو، اس میں انہیں سمنس میں ڈیٹ پلیس اسپیسیفائی ہوگی کہ کس جگہ پہ انہوں نے پیش ہونا ہے اور کب تک انہوں نے اپنا فیصلہ واپس کرنا ہے، ورڈکٹ فیصلے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جوری کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میجسٹریٹ نے صحیح آرڈر پاس کیے، ریزنیبل ہے، تو اس کے آرڈر کی فائنلٹی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر وہ فیل ہو جاتا ہے جوری کو اپوائنٹ کرنے میں، یا فیصلہ ٹائم پہ پریزنٹ نہیں کیا گیا، تو میجسٹریٹ اپنی مرضی سے جو بھی مناسب سمجھے آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کمپلائنس نہیں کرتا تو پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جیسے کہ پبلک سرونٹ کے آپ جیسے کسی معاملے کو نہیں مانتے تو سیکشن 188 کے تحت آپ کو سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ریپیٹڈلی آپ وہ پبلک نیوزنس کمٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پروہبیشن آرڈر پاس کر سکتی میجسٹریٹ سیکشن 143 کے تحت۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے آپ کا اس حوالے سے؟ کہ آگے چلتی جاؤں؟ ہاں جی، کافی اتنا ہی آگے چلنا ہے، بتا دیں، ڈسکریشن آپ کی ہے۔ کافی ہے، کافی باقی آج کے لیے۔ باقی ایگری ہیں اس حوالے سے؟